سے نہیں یار السلام کا جواب تو بلند آواز سے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خیر الانام ومن تبعهم بإحسان. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. واجب القدر اساتذہ کرام اور ملت سلفیہ کے نوجوانوں، آج کی اس تقابلی سلسلہ تقاریر میں جس موضوع سخن پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان طائفہ منصورہ کون ہے. دنیا جہاں میں مختلف ذہنیتوں کے اعتبار سے اختلافات کا ہونا ایک فطری امر ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب اور مسالک پائے جاتے ہیں اور ان میں سے ہر مسلک یہی نعرہ بلند کرتا ہے کہ وہی حق پر ہے اور باقی تمام مسالک رائے ہدایت سے بعید ہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسے لوگ حق پر ہیں جن کا عمل نبی کریم اور صحابہ کرام کے عمل کے عین مطابق ہے. زبانی کلامی تو مذاہب عالم پر گروہ مذاہب اپنی جگہ یہی حسن ظن رکھتا ہے کہ فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ کا مقدار ہمارا مذاہب ہی ہے. لیکن طائفہ منصورہ ایسی جماعت ہے جو عامل بالکتاب و سنہ ہے، صحیح عقائد کی حامل ہے، فہم سلف کی پاسدار ہے. جب بھی کوئی دینی و اسلامی اور سماجی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اسے کتاب و سنت کی روح سے حل کرنے کے لیے کسی خاص مسلک و مذہب کی تائید و توثیق کیے بغیر قبول کرتی ہے. شرعی دلائل کی موجودگی میں قیاس، آرائیوں و بجا اجتہادات اور اندھی تقریر سے کنارہ کش رہتی ہے. جناب صدر، جب میں نے اس جماعت طائفہ منصورہ کے بارے میں اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کیا تو مجھے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 32 میں کچھ یوں ملا: یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا یتم نورہ ولو کره الکافرون. اور کہیں میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں دیکھا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور کہیں میں نے سورۃ بنی اسرائیل کو کھولا تو میری نظر کے سامنے آیت نمبر 33 آتی ہے تو فرمان باری تعالیٰ ملتا ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. اور کہیں میں نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 104 کو دیکھا تو فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. احباب گرامی قدر، جب میں نے احادیث مصطفیٰ میں طائفہ منصورہ کے بارے میں دیکھنا چاہا تو مجھے صحیح البخاری کی
منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ، جو ہوتے ہوئے مصطفیٰ کے گفتار، جو ہوتے ہوئے مصطفیٰ کے گفتار نہ دیکھے کسی کا قول و کردار، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے طائفہ منصورہ سے مراد کون لوگ اقوال سلف سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا لا تزال طائفة من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ کے تحت امام بخاری فرماتے ہیں یعنی اہل الحدیث، اور کہیں امام علی بن مدینی لکھتے ہیں ہم اہل الحدیث، اور کہیں امام احمد بن مالک فرماتے ہیں نظر آتے ہیں ان لم تکن هذه طائفة منصورة اصحاب الحدیث فلا ادری من هم، اور کہیں امام محمد بن فضل الاصفہانی نے فرمایا ذکر اہل الحدیث وانهم فرقة ناجیة اہل وانهم فرقة ناجیة الحق لا تقوم الساعة، اور کہیں امام ابن کثیر فرماتے ہیں وقد قال كثير من علماء السلف انهم اہل الحدیث، اور کہیں پیر عبد القادر جیلانی فرماتے نظر آتے ہیں اما الفرقة الناجیة فی اہل السنة والجماعة، حضرات اہل الحدیث طائفہ منصورہ ہے اس وجہ سے کہ اہل الحدیث و اہل جماعت ہے جو قرآن و سنت کے علامتدار ہے، اسلام کی بالادستی اور سر بلندی کے لیے، اسلام کی بالادستی اور سر بلندی کے لیے شرک و بدعات، خرافات و ترجیحات، سماجی غیر سماجی روایات اور تقیرسی رسوم و رواج کے صدقہ کے لیے ہمیشہ کوشاں نظر آتی ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو ٹہل جاؤ گے، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔